زکوٰۃ ادا ہوگی 1 لاکھ نہیں ہوگی، اس کا بس آپ تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بہنوں نے بہن کو مار پیٹ کے نکال دیا، پھر وہ دوبارہ چلی گئیں، لیکن اس دوران بہنوئی نے ایک طلاق نامہ تیار کر لیا تھا جس میں ارادہ یہ تھا کہ میں 1 طلاق دوں گا، اور لیکن وہ اس پہ سائن نہیں کیے، نہ وہ ہماری بہن کو بھجوایا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر اگر آپ کے بہنوئی کا ارادہ یہی تھا کہ میں 1 طلاق دوں گا، اور انہوں نے لکھوایا بھی یہ کہ یار 1 طلاق کے لیے اسٹامپ پیپر بنا دیں، تو یہ یاد رکھیں چاہے سائن نہ کیے ہوں چاہے بھیجا نہ ہو، جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے، فوراً طلاق ہو جائے گی، تو 1 طلاق تو فوراً ہو گئی۔ اور اگر فرض کر لیں بہنوں نے کہا تھا کہ 3 طلاقیں لکھ دے، لیکن دل میں ارادہ یہ تھا، تو 3 واقع ہوں گے۔ اس لیے بہنوئی دیانتداری سے اس پر بہنوئی سے حلفیہ بیان لیں کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ میرا 1 ہی کا ارادہ تھا اور میں نے 1 لکھوائی، کیونکہ بعض اوقات ارادہ 1 کا ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر پہ آپ دیکھیں گے 3 لکھی ہوں گی کیونکہ عمومی طور پر جو یہ کورٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹامپ پیپر تیار کرتے ہیں، ان کے پاس ایک ماڈل تیار ہوتا ہے جس میں 3 طلاقیں ہی لکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہرحال اگر آپ کے بہنوئی کا ارادہ 1 طلاق کا تھا تو 1 واقع ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے لکھنے کے لیے کہا اس وقت سے سمجھ لیں آپ کی بہن کی عدت اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ اگر اس کے بعد 3 حیض نہیں گزرے تھے، جیسے آپ نے غالباً کہا ہے کہ 1 مہینے میں بہن واپس چلی گئیں، تو اگر 1 مہینے میں 3 حیض سے پہلے واپس چلی گئی ہیں تو ان کا بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہنا ٹھیک ہے، کیونکہ جب لفظ طلاق سے طلاق دی جاتی ہے تو دوران عدت نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اسی دوران اگر عورت مرد دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، بشرطے کہ پہلے 2 طلاق نہ دے دی ہوں، کیونکہ اب تو مل کر پھر 3 ہو جائیں گی، اگر 1 دی ہے مل کے 2 ہوں گی، یا کوئی بھی نہیں دی تو یہ 1 ہوگی، اب یہ رجوع ہو سکتا ہے، تو دوران عدت اگر وہ ساتھ رہتے ہیں تو نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، تو اگر ایسا ہے تو آپ کی بہن ساتھ رہ سکتی ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 1 طلاق تو واقع ہو گئی ہے، اور اگر اس طلاق کے بعد 3 حیض ابھی نہیں گزرے تھے اور آپ کی سسٹر واپس چلی گئی ہیں تو وہ بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ ہو گئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ انعامی بانڈ کا انعام اگر نکل آتا ہے تو پرائز بانڈ کا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس مسئلے میں بعض علماء اختلاف ضرور کرتے ہیں، تو ان کی رائے کا بھی احترام ہے، لیکن ہمارے نزدیک انعامی بانڈ پر اگر آپ کے انعام نکلے گا بالکل طیب اور حلال ہے، نہ اس میں جوئے کا مفہوم ہے اور نہ سود کا مفہوم ہے۔ جس کو جوئے اور سود کی تعریف معلوم ہو تو اسے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ جوا تو یہ ہے کہ جانبین سے مال لگتا ہے، اگر ایک شخص جیت جاتا ہے تو وہ دوسرے کا کل یا بعض مال لے جاتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے کل یا بعض یعنی کچھ مال سے محروم ہو جاتا ہے۔ انعامی بانڈ میں ایسا نہیں ہے۔ اگر انعامی بانڈ ایسا ہے کہ نکل آیا تو انعام، نہیں نکل آیا تو پوری رقم آپ کو واپس مل جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ انعام مشروط بھی نہیں ہوتا کہ ضرور ہر ایک کو ملے گا۔ اگر تو یہ طے ہوتا کہ آپ انعامی بانڈ خریدیں، جب آپ اس کو کیش کروائیں گے ضرور ہم آپ کو انعام دیں گے، اس میں سود کا مفہوم آتا، کیونکہ اصل چیز جب آپ دیتے ہیں اور اس پہ کچھ زیادتی دیتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیں تب یہ سود بنتا، اور یہاں مشروط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگ گیا تو انعام ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو یہ غیر مشروط ہوا، اور جب غیر مشروط ہے تو پھر اس میں سود کا مفہوم بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل طیب اور حلال ہے ہمارے نزدیک۔